بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکلیفوں کی دنیا میں آئے. اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نے واپس اپنے اصل کی طرف جانا ہے. واپس اصل کی طرف جانا ہے. چاہے انسان 2 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 2 سال 100 سال کا ہے، 50 سال کا ہے. ابھی میرے والد صاحب میں اللہ کو پیارے ہوئے 108 سال ان کو عمر سے 108. ٹھیک ہے نا. کوئی 10 سال میں جا رہا ہے، 2 سال میں، کوئی 6 ماہ میں، 1 ڈے میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں. سب نے جانا ادھر ہی ہے. تو اب میرا لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ انسان جانے کی تیاری کر لے. جانے کی تیاری کے لیے اگر تو ہم نے جانے کی تیاری کر لی تو ہم خوشی سے ہمارے ارواح اوپر جائیں گے. تو اگر ہم نے جانے کی تیاری نہ کی تو پھر سے ہماری روح کو قبض کریں گے اور سنگلوں میں بار بار اوپر لے کے جائیں گے. جانا ہم نے وہیں پہ ہے. جیسے ایک آپ سمجھ لیں ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، سارے اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، ہار بنا کے آتے ہیں. بندہ واپس آتا ہے، اس کو پھر ہار بناتے ہیں. ایسے ہم جو ادھر خواجہ میں ہم ٹیمپرری جاتے ہیں، واپس ہمارا یہ دنیا ہمارا گھر مسکن ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے جو دنیا کائنات اوپر سے آئے ہیں، اوپر بلندی سے آئے ہیں، ہم لوگ نیچی طرح آئے ہیں، ہمارا ٹیمپرری مسکن ہے. یہاں سے ہم نے واپس آنا ہے. واپس جانے کے 2 طریقے ہیں، یاد رکھیے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ مر کے جانا، موت آئے گی، روح اوپر جائے گی، وہ تو جانا ہی ہے. ایک ہے اس زندگی میں مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی کہ مرنے سے پہلے آپ مر جاؤ، یعنی کہ اپنی روح میں اتنی طاقت پیدا کر لو کہ آپ کی روح جب جائے اوپر جائے، جب جائے نیچے آئے، موت سے پہلے. ایک موت ہے جو ظاہری موت ہے، وہ ظاہری موت ہے. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی روح کو، اپنی باطن کو اتنی طاقت دے دو، اتنا زندہ کر دو کہ آپ جب چاہیں آپ عالم ارواح میں اوپر لنگے میں چلے جائیں، اللہ سے ملاقات کریں، ارواح سے ملاقات کریں، نیک ولیوں کی ملاقات کریں اور آپ واپس دنیا میں آ جائیں. اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ. اسے موتو من قبل، یہ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ جو موت آنی ہے وہ تو آنی ہے. وہ ایک موت، بڑی موت، بڑی ڈیتھ. ڈیتھ از ناٹ، یعنی کہ ڈیتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا. ڈیتھ از اے ٹرانسفر آف ون موڈ آف لائف. ایک لائف کے سے دوسری لائف میں جانے کا نام موت ہے. اسے کہتے ہیں وصال ہونا، ملاقات کرنا ہے نا. وصال مطلب اللہ سے ملاقات کی، انتقال ہو گیا، یا وہ اس دنیا سے دوسری دنیا منتقل ہو گیا. انتقال کہتے ہیں نا. فوت ہو، ایک دفعہ ہے کہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، روح نکل گئی. لیکن انتقال مطلب ایک دوسرے دوسری دنیا میں چلے گا. تو میرے لوگ بتا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس بھی اپنے انسان کو، جو اندرونی انسان ہے، اس کو اتنا وہ طاقتور کر لیں، اتنی وہ ہماری پرواہ ہو جائے کہ ہماری روح جو ہے نا جب چاہے اوپر چلے جائے. اسے کہتے ہیں باطنی زندہ کرنا، باطن کو زندہ کرنا. تو باطن کو زندہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی معلومات میں آپ کو دینا چاہوں گا، جس میں آپ کو پتہ لگے کہ کائنات کیسی تکلیف میں آئی. یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے اوپر کائنات میں سب سے جو اوپر پہلا مقام ہے ازل کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقام. اسے کہتے ہیں مقام ہاہویت. لفظ مشکل ہوں گے، آپ یاد رکھیں کر لیں تو آپ مقام یاد کر لیں. مقام ہاہویت. اسے مقام انا بھی بولتے ہیں، اسے مقام احدیت بھی بولتے ہیں، مقام توحید بھی بولتے ہیں، کہ وہاں پہ صرف وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. یا اسے مقام لا الہ الا اللہ بھی بولتے ہیں. اسے مقام فقر بھی بولتے ہیں. اسے مقام عین ذات، یعنی کہ عین ذات، اللہ کی ذات ادھر جیسے بھی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ادھر رہتی ہے، یہ کفر ہو جائے گا. اللہ کی ذات مکانوں سے ماورا ہے، حدود سے ماورا ہے. اسے مقام عین ذات ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ اور رہنے میں 2 فرق ہیں. وہاں پہ مطلب اگر رہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو معذرہ نے محدود کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ مقامی عین ذات بھی ہے، جہاں پہ سب سے اوپر جو پہلا ازل کا مقام ہے اسے کہتے ہیں مقام عین ذات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نور سے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، اس کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. مقام ہاہوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کر کے نیچے اللہ نے ایک نیا مقام پیدا کیا، عالم، اسے کہتے ہیں عالم ہاہوت. یہ عالم ہاہوت ہے. ہاہوت اس کا رنگ ہے بنفشی رنگ ہے، اس کا بنفشی رنگ ہے. اور یہ کون سا نور پیدا ہوگا؟ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوگا. اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے عالم پیدا کیا، جہاں پیدا کی، جہاں سمجھ لو عالم پیدا کر، عالم یاہوت، اس کا رنگ سبز ہے.
یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ اسے مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مقام ہاہوت، ہاہویت، اس کا عالم ہاہوت، اس کے بعد عالم یاہوت. اس کا یہ اس مقام ہاہوت کوئی رنگ نہیں ہے، یہ بے رنگ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. اس کا بنفشی رنگ ہے، اس عالم کا سبز رنگ ہے. اس کے بعد آتا ہے عالم لاہوت. یہ وہ عالم ہے جہاں پہ اکثر اولیاء کرام پہ روحانی باطنی پرواز کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا رنگ سفید ہے. لوح محفوظ یہاں پہ ہے. یہاں پہ قرآن پاک باطنی شکل میں، نورانی شکل میں محفوظ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سما جو تخلیق کی ہے، بصارہ جو تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں وہ باطنی شکل میں، نورانی شکل میں اس عالم میں موجود ہیں. اسے عالم لاہوت بولتے ہیں. عالم لاہوت کا مطلب جو بھی ہوگا سمجھیے گا کہ قرآن پاک کہاں محفوظ ہے؟ عالم لاہوت میں. لوح محفوظ کہاں پہ ہے؟ عالم لاہوت میں. ایک دو سیدنا عبد القادر جیلانی الحمد للہ کے بعد ایک ہماری آئی، وہ کہتی ہیں جی میرے گھر بیٹا نہیں ہو رہا. بوڑھی تھی، تو آپ نے ایسے کہتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کر بندہ اپنی روح کو پرواز کرتا ہے. آپ یہاں پہ تشریف لے آئے، آپ نے یہاں پہ لوح محفوظ میں پڑھا کہ اس کے ہاتھ اولاد نہیں ہے. آپ نے آنکھیں کھولی، مائی تیرے کو گنجائش نہیں ہے، میں تیری اولاد نہیں لکھی. اس نے کہا میں لکھی، میرے پتہ ہے بڑی ہو گئی ہیں، میں تھوڑے کو کہ میں دعا کروں. آپ نے پھر ایسے کیا، پھر آپ نے مراقبہ کیا، پرواز کی، تو لوح محفوظ میں آپ کی اولاد نہیں لکھی. آپ نے بولے بھی آپ کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. اس نے کہا پھر بولا میں آپ کے پاس سے کرنے آئی ہوں. تو آپ نے پھر تین بار آپ نے پرواز کی، جہاں پہ آئے تو اس پہ نہیں لکھا تھا. اس نے چوتھی بار مائی بڑھیا نے کہا کہ چوتھی بار کہا نا، تو آپ نے دعا کی، یا اللہ اس کی میرے پاس آئی ہے، میرا لاج رکھ لے، اس کو اولاد عطا کر دے. دعا اللہ تعالیٰ سے کی سے نا اس پر مدینہ دعا. تو انہوں نے کہا جب مائی سال بعد تیرے گھر بیٹا آ جائے، بیٹا کی اولاد دیتے ہیں. اب انہوں نے یہاں پرواز کی عالم لاہوت، جہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے وہ کل شیء آسینہ فی امام مبین. سورہ یاسین کی یاد ہے کہ ہر چیز اللہ نے پہلے لکھ دی ہوئی ہے. کس میں؟ آسینہ فی امام مبین، بولنے والی کتاب ہے. کس میں؟ بولنے والی کتاب میں. اب اس کے بعد یہ عالم آ گیا. اس کے بعد آیا عالم جبروت. یہ وہ مقام ہے جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارواح پیدا کی. جتنی ارواح ہیں ساتھ جو ازل سے لے کر اب تک آنی ہے، وہ اس مقام پہ قیام پذیر ہیں. جو آ چکی ہیں وہ تو جائیں گی سجین میں، جو اچھی روحیں ہیں وہ جاتی ہیں علیین میں جاتی ہیں، جو بدروح خبیث ارواح آتی ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں. اس سے آنے سے پہلے جو ارواح اس عالم میں رہتی ہیں عالم جبروت. اس کا رنگ سرخ ہے. یہ وہ مقام ہے، شاید آپ سنا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا تو اللہ نے ارواح سے مخاطب ہوئے تو بولے. قرآن پاک بھی آتے الستو بربکم، بہت مشہور آیا تھا، بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ میرا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے. تو سب نے بولا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اب اس بات کو میں مزید آگے کروں گا. یہ میں تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح سے مخاطب ہوئے عالم جبروت. اور جتنی ارواح یہیں پہ پیدا ہو گئی، یہیں پہ قیام پذیر ہے، اور اپنے میں ٹائم سے دنیا میں جسم کے اندر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اللہ نے عالم پیدا کیا اس کا نام ہے عالم ملکوت. یہ وہ عالم ہے جہاں پہ فرشتے پیدا ہوئے، ملائکہ. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے 4 بڑے فرشتے ہیں وہ اسی عالم میں سکونت پذیر ہیں. اور یہ وہ مقام ہے جب آپ سب معراج سے تشریف لے کے گئے تو سید ابراہیم رسم والیہ کی یا رسول اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے. جہاں سے آگے فرشتوں کو، بڑے بڑے فرشتوں کو، مقرر ملائکہ کو آنے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت نہیں دی. یہ عالم ملکوت جہاں پہ، اور یہاں پہ فرشتوں کا، ملائکہ کا بیت المعمور ہے، پتہ ہے آپ کو، خانہ کعبہ ہے، اور یہیں پہ وہ طواف کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ یہاں پہ عالم ملکوت میں تمام ملائکہ کو آپ نے امامت فرمائی اور نماز قائم کی. تمام فرشتوں نے، خربوں فرشتوں نے آپ کی امامت میں، تقلید میں آپ انہوں نے نماز ادا کی، بعد نماز ہے. تو یہ عالم ملکوت ہے. اور جو 4 بڑے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام سمیت، وہ یہاں پہ سکونت پذیر ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کو آرڈر دیتے ہیں اور یہیں سے دنیا میں جا کے اپنے وہ سارے جیسے بھی وہ کنسیو کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا رنگ ہے سرخ، زرد رنگ ہے اس کا. عالم ملکوت کا رنگ زرد ہے. اس کے بعد یہ عالم ناسود ہے. عالم ناسود سے مراد زمین، آسمان، یہ چاند، تارے، سورج جو بھی ہے، یہ سارا یہ جو ہے اسے ناسود ہے. اس کا رنگ نیلا ہے. ٹھیک ہے جی. ان بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور پیدا کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور محمد سے سب کچھ پیدا ہوا. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ پیدا ہوا. اس لیے ہم یہاں سے نیچے آئے ہوئے ہیں.
जब रूह से हम नीचे आए, में जब रूह से हमें अल्लाह ताला नीचे भेजा हुआ है। मेरे वो बात करने का मकसद ये है कि जब हमने मर के जाना है तो हमारी अरवा में जो नेक रूह होंगी वो इली में चली जाती हैं, और जो खबीस अरवा खबीस बरवा जो बदरू होती हैं या मतलब अल्लाह के नाफरमान गुनहगार काफर, वो सिजीन में जाते हैं। सिजीन जो मकाम है ज़मीन के नीचे है। तो मेरे कहने का आपका मकसद ये है कि यार आप मरने से पहले मर जाओ कि अपनी रूह को बातिन को इतना ज़िंदा कर लो कि आप डेली यहाँ इन मुकामों की सैर करो। मकसद ये है मेरे बताने का कि आप डेली आप ऐसे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप डेली अपने बातिन को ज़िंदा करके रूह में वो परवाज़ ताकत पैदा कर सकते हैं कि आपकी रूह बकायदा तो आपका जिस्म यही रहेगा, लेकिन आपकी रूह आपकी इस्तेदाद के मुताबिक आपकी ताकत के मुताबिक परवाज़ कर सकती है। अब उसके लिए ना कैसे हमें अपने आप को रूह को ताकत पैदा करनी है, कैसे आपने करना है, उसके लिए छोटा सा अमल है। अमल के लिए जो है ना वो काफ़ी उलिया के नाम के वज़ाइफ हैं, औराद हैं, चिल्ले हैं, लेकिन विशेष जो मेरे पास एक ताबुक आई बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी और मैंने उस पर पढ़ा भी, उस पर मुझे काफ़ी इल्म हासिल हुआ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक होता है इल्मुल ऐन। इल्मुल ऐन ये होता है कि आँखों से या ज़िक्रुल ऐन, आँखों से जिक्र करना और आँखों का जिक्र करना, आँखों का इल्म, उसे कहते हैं आँखों का इल्म के इल्मुल ऐन। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस पुतली में, ये जो पुतली है हमारा जिसमें डेला बोलते हैं, इस पुतली में हर चीज़ अल्लाह ने यहाँ मुंदरज कर दिया इंसान के अंदर। इस पुतली में अब मैं बताऊँगा कैसे आगे चलते हैं। इस पुतली में अल्लाह की हर चीज़ अल्लाह ने दे दी इंसान को। तब अल्लाह ताला ने कहा है ये अशरफ मखलूक़ात बोला है ना, सारे जिन्नात की ताकत है, यहाँ से वो अमेरिका पहुँच जाएगी, उसको अशरफ मखलूक़ात ने बोला। कीड़ी है जिसने इतनी चीज़ मतलब उसकी मखलूक़ात है कहाँ का, उसको नहीं बोला, और किसको नहीं बोला, सूरज को नहीं बोला, आसमान को नहीं बोला, हवाओं को नहीं, ताकत आ गए। अल्लाह ने फरिश्तों को बोला इतनी ताकत, एक पर मारते हैं पहले आसमान पे, एक बार मारेंगे वो इधर आ जाएंगे, इधर फिर वापस चले आएंगे। अल्लाह ने इंसानों को बोला है, इंसान को इसलिए बोला कि अल्लाह ताला ने इंसान को लामहदूद क़ुव्वत से नवाजा है। वो जो इंसान जो उन क़ुव्वतों से फ़ायदा लेगा ना, वो अशरफ मखलूक़ात है। वो उन क़ुव्वतों से फ़ायदा लेकर अल्लाह ताला से मुलाकात करने का मुतमनी होगा, तालिब होगा, कोशिश करेगा, वो जो है ना वो अशरफ मखलूक़ात होगा। अब ये जो पुतली है इंसान की, इसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ लिख दी है। अल्लाह ताला ने दिल में अपना नाम लिख दिया हुआ है अंदर। ठीक है, ये दिल गोश्त का होता है, मेडिकल में जरूर बोलते हैं, लेकिन यह दिल है इसी अल्लाह ताला का घर है, मतलब अल्लाह ताला का नाम मुबारक इस पर लिखा हुआ है। जो इंसान अपनी बातों को ज़िंदा करेगा, वो जो अल्लाह ताला के नाम को ज़िंदा करेगा, उसका नाम अल्लाह ताला उसका कल्ब जारी हो जाएगा, तो उसका जिस्म का हर हिस्सा जिक्र करेगा, उस पर वो ताकत आ जाएगी। अब ये सारी बातों का मकसद ये है कि आपने अपने बातिन को कैसे ज़िंदा करना है, आपने रूह की कैसे परवाज़ करनी है। उसके लिए सब पहला स्टेप है इल्मुल ऐन, आँखों का इल्म, ज़िक्रुल ऐन, आँखों से जिक्र करना। ठीक है, अब आप देखिएगा कि आप सारी आँखें बंद कर देख सकते हैं, सारे बंद करें, आप सारे अपने घरों में जाएँ ख्याल में, अब वापस आ जाए, खोलें आँखें, चले आप इधर बैठे हैं, ख्याल में ताकत है ना आपने, आप अभी यहाँ बैठे बैठे आपने ख्याल में वहाँ चले गए, वापस आ गए। इसका मतलब है ये ख्याल में ताकत है, लेकिन ये ख्याल में ताकत है ना, इसी ताकत को आपने आगे बढ़ाना है कि आपकी रूह बकायदा वहाँ पे जाए, आपकी रूह बकायदा जाए, ख्याल आ जाए। यही बाती परवाज़ है, इसी बाती कुव्वत है, इसी बाती कुव्वत को जिंदा करना है इल्मुल ऐन से। इल्मुल ऐन ये है कि आपने आंखों से आपने जिक्र करना है। उसका ये है इल्मुल ऐन का कि सबसे पहले ये होता है कि जो आँख है ना, आप जो आँखें बंद कर अभी करना भी है, जब आँखें बंद करेंगे ना तो आपका डेरा आप सामने पुतली को सामने देखें। जब सामने देखेंगे ना तो आप पुतली को ऊपर मूवमेंट करें, आपकी एक मूवमेंट हो गई, उसके बाद आप दूसरी बार मूवमेंट करें, 2 मूवमेंट करेंगे आप पुतली को ऐसे डेली को, फिर तीसरी मूवमेंट करें, यानी कि आप पुतली को 3 मूवमेंट कर सकते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त से मैं आपको बात बता रहा हूँ, हर मूवमेंट में एक जाविया बनता है। अब हम बताता हूँ क्या जाविया, ये आँख है, ये जब सामने देखेंगे ना तो ये सामने 90 डिग्री का एंगल होगा, ये बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। जब आप इसको ऊपर मूव करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और एक ही मूवमेंट होगी, ये एक मूवमेंट इधर जाएगी, उसके बाद जब आप दोबारा मूवमेंट करेंगे ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
یہ آٹومیٹک موومنٹ ہوگی. آپ ادھر نہیں آ سکتے 70 کے اینگل میں آپ کی پتلی نہیں آ سکتی. جب سامنے دیکھیں گے موومنٹ کے اوپر ایسے کریں پتلی کو لے کے جائیں تو سائڈ پہ چلی جائے گی. جب دوبارہ لے کے جائیں اوپر 30 بھی آ جائے گی. جب اوپر لے کے جائیں تو بس 0 پہ آ جائے گی. 0 پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کی جو ویو ہے آپ کا یہاں سے دماغ سے گزرتا ہوا وہ آسمان پہ جائے گا. یہ 4 اینگل ہیں جو کہ علم العین بولتے ہیں, جو کہ علم العین ہے, جو کہ ہمیں جو ہے نا ہماری باطنی پرواز کو کیسے پہلے سب سے پہلے اسے کہتے ہیں زاویہ نگاہ. مشکل تو ہے لیکن مشکل نہیں اتنا ہے. زاویہ نگاہ قائم کرنا. یا آپ نے 90 ڈگری کا اینگل قائم کیا یا آپ نے 90 ڈگری کا زاویہ نگاہ قائم کرنی ہے. آپ نے 60 ڈگری کے اوپر دیکھا, آپ نے 60 ڈگری کا زاویہ نگاہ کا زاویہ پیدا کر لیا. آپ نے اوپر دیکھا اور اوپر 60 نہیں لانا سر, ایسے رہے نہیں کہ ایسے کر دینا, ایسے رکھا کہ 60 یہ 90 پھر اوپر کیا 60 پھر 30 اور اس کے بعد 0. تو یہ 4 زاویہ نگاہ ہیں. یہ 4 زاویہ نگاہ میں ہر زاویہ ایک آپ کو عالم کی طرف لے کے جاتا ہے. ہر زاویہ آپ دیکھیں اللہ نے پتلی میں آ گئے نا, یہ 90 کا ڈگری اینگل ہے. اگر آپ اس میں ایک آپ کا کام کیا کرنا ہے, آپ عالم ناسور سے آپ تک پرواز کر جائیں گے. جب آپ یہ 60 پہ جائیں گے آپ ملکوت میں چلے جائیں گے. جب آپ 30 پہ جائیں گے تو آپ لاہوت یاہو میں جا سکتے ہیں. اور جب 0 پہ جائیں گے, جب 0 پہ جائیں گے تو آپ مقام انا میں آپ کی پرواز جا سکتے ہیں. مقام انا میں 0 ڈگری میں بالکل ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے, یہ بیسک نالج ہے. کرنا کیسے ہے, اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے آنکھیں بند کر کر سیدھا بیٹھ جانا ہے. مشرق کی طرف خانہ کا بھی دلہن میں بیٹھ جائیں, جیسے آپ کے لیے چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں. لیٹ ہے تو لیٹ کے بیٹھ جائیں, سیدھا ایسے اوپر سر کر لیں جیسے آپ کو پسند ہے. بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 90 ڈگری کا سیدھا دیکھیں, 90 ڈگری کا اینگل قائم کر لیں. یہ آسان بھی ہے اور ایزی بھی ہے, اسے جلدی وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. 90 ڈگری کا کریں گے تو آپ عالم ناسور میں آپ کی باقی پرواز اگر شروع ہوگی تو جا سکتے ہیں. اب کیسے ہو شروع ہوگی, آپ نے آنکھیں بند کر کر 90 ڈگری کا اینگل قائم کر کے اس میں اللہ کی ذات کا, اس میں مثلیں لگائیں, اس میں اللہ کی ذات کا آپ نے تصور کرنا ہے. سامنے اللہ کا نام بارک آپ کے سامنے ایسے آپ نے اس کو تصور میں, فکر میں, خیال میں دیکھنا ہے. اس میں اللہ کے نام جو ہے نا وہ آپ نے تصور میں پریکٹس کرنی ہے. تو ہو سکتا ہے میں اتنی بڑی 5 ٹائم پڑھا تھا, اس میں کافی لوگوں کے نا کمنٹس آئے گئے. کچھ لوگوں نے پہلے دن پرواز کر لی, کچھ لوگوں نے ہفتے میں پرواز کر لی, کچھ لوگوں کو مہینہ لگ گیا, کچھ لوگوں کو سال لگ گیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات میں جو میں کہنے لگا ہوں. جب ہم نے آنکھیں بند کی, ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے آپ نے زاویہ نگاہ 90 کا پیدا کر لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ ذات کا تصور کر لیا. اب جو دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نے اتنا فوکس کرنا ہے, اتنا فوکس کرنا ہے اس پہ کہ آپ کے جو حواس خمسہ ظاہری ہے, سننے کا, دیکھنے کا, ٹچ کرنے کا, وہ آپ سمجھے بالکل ساکت ہے, ختم ہے. حواس خمسہ ظاہری سننے کے, دیکھنے کے, وہ آپ ختم ہے, بند کر دیں. جب آپ حواس خمسہ جو سینسز ہیں, آؤٹر سینسز ہیں 5, وہ آپ اس کو نہیں استعمال کریں گے, اس کو آپ بالکل ساکت کر دیں گے, پاس کر دیں گے, اسٹیل کر دیں گے, تو اس میں کیا ہوگا, آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ تفکر میں سوچ رہے دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ نے ایک استغراق کا لفظ ہے, استغراق یعنی کہ غرق ہو گئے, آپ ڈوب جائیں گے دیکھتے دیکھتے. غرق کا مطلب ہے ڈوب جائیں گے, اس کے اندر فکر میں ڈوب جائیں گے, اسے کہتے ہیں استغراق. یہی بنیادی بات ہے باطنی پرواز کا. 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ نے صحیح عقل زاویہ کام کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے استغراق حاصل کرنا ہے اس میں زمین کے ساتھ. جو بندہ استغراق حاصل کر لے گا وہ اس کی پرواز پہلے دن اسٹارٹ ہو جائے گی. جو نہیں کرے گا مہینہ 2 مہینے لگے رہو. دیکھو نا, آپ نے اللہ کی طالب آپ ہیں, آپ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی طالب ہیں, پہلے یہ نیت کرنا ہے. تو جب آپ اللہ کے در میں آ کے بیٹھ جائیں گے, آپ نے نیت کی میں نے اللہ کی در میں جانا ہے, تب اس کی مرضی ہے. آپ کو یہ نہیں کرتے ہیں کوئی نظر آئے گا, اس کی مرضی ہے. پہلے دن شروع ہو جائے, پہلے منٹ شروع ہو جائے, پہلے دن, دوسرے دن, ہفتہ, سال, مہینہ, 2 مہینے, یا کبھی نہیں شروع ہو, یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو کیا عطا کریں. اس میں آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. یہ وہ سفر ہے جو باطنی پرواز کا اور ان تمام عالموں کا سفر ہے, اور بآخر میں اللہ سے آپ نے ملاقات کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا آپ نے دوبارہ کرتا ہوں, آپ نے زاویہ نگاہ کام کیا 90 آنکھیں بند کر کے. دوسرا آپ نے کیا کیا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا نا آپ نے تصور میں آپ نے فکر کیا, تصور بنا لیا کہ اللہ کا نام سامنے لکھا ہے. اس پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے زاویہ نگاہ کام کر کے اس میں آپ نے دیکھتے رہنا ہے.
اور ایسے دیکھنا ہے کہ آپ نے باہر سے اپنا کانٹیکٹ ختم کر دیں. کوئی باہر کیا رہا کیا نہیں رہا. اس میں ایک بات کیوں ہوتی ہے جب انسان جاتا ہے نا خیالوں میں تو دل باتیں کرتا ہے وہ جو ہو گیا فلانا ہو گیا دنیا جان آتی ہے. یہی آپ نے حوالے خمسہ ظاہری کو بند کرنا ہے اور یہی آپ کا وہ فوکس کرنا ہے کنسنٹریٹ کرنی ہے. آپ نے آپ کو غرق کرنا ہے اس اللہ کی ذات میں ڈبو دینا. آپ نے آپ کے دریا میں ڈوبتا ہے انسان وہ پہلے آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو ڈبونے کا لفظ آیا استغراق کا کہ آپ نے ایسا استغراق حاصل کرنا ہے. ظاہر ویری انٹرسٹنگ. مجھے لگتا ہے ظاہر آج شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ جو اتنا غرق ہو رہے ہیں کہ آپ دریا میں ڈوب گئے ہیں آپ باہر بالکل نہیں آ سکتے. اس طرح اللہ کی ذات میں آپ اتنا ڈوب کے دیکھتے دیکھتے کہ آپ نے اتنا استغراق حاصل کر لیا ہے کہ آپ باہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جب یہ سیج آئے گی نا تو بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں. جیسے حواس خمسہ ظاہری ہے نا سینسز ایسے اندر کے سینسز ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں حواس خمسہ باطنی. حواس خمسہ باطنی وہ 5 ہوتے ہیں. دماغ ہوتا ہے, خیال ہوتے ہیں, ذہن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خیال تو آپ پتا کر لیا. آپ کا جو خیال کیجیے نا یہ آپ کا حواس خمسہ باطنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب خیال تو چلا گیا آ بھی گیا لیکن آپ ادھر کے ادھر گئے. اس خیال کو طاقت دینے کے لیے مقوی کرنے کے لیے 2 طاقتیں اللہ نے دی ہوئی انسان. یہ اثر سے اللہ نے دی ہوئی ہے اور جو بندہ ان طاقتوں میں استعمال کرتا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. 2 طاقتیں کون سی ہیں جو حواس خمسہ باطنی ہے؟ قوت مدرکہ. قوت مدرکہ کا مطلب یہ ہے کہ قوت حاصل کرنا کہ اپنی جو قوت ہے اس کو اتنا غرق کرنا انسان اتنی توجہ کرے گا اتنی فوکس کرے گا کہ اس کی جو طاقت ہے وہ اس میں اتنی زیادہ خیال میں طاقت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی. یہ بھی حواس خمسہ باطنی ہے. اس کے بعد ہے قوت متصرفہ کہ اس طاقت کو بندہ جب چاہے اپنی استطاعت کے مطابق استعمال کر سکے. اسے یہ قوت متصرف. یہ 5 حواس خمسی ہیں باطنی ہیں. خیال ذہن پیدا ہوگا, ذہن چاہیے, دماغ چاہیے. 3 یہ ہو گئے جو کہ ہمارے پاس ہیں. 2 جو ہم نے ہے نا وہ پیدا کرنے ہیں. حواس خمسہ جو قوت مترکہ اور قوت متصرف یہ وہ قوتیں ہیں کہ اگر کوئی پیدا کر لے باطن زندہ کر لیں تو وہ اپنے خیال کی پرواز جو آپ نے بھی کی ہے اس خیال کی پرواز میں پل لگ جائیں گے سامنے. مطلب فزیکلی میں وہ جہاں مرضی جب مرضی جائے امتحان میں آ جا سکتا ہے. وہ جس انسان کو چاہے اس کا دل پھیر سکتا ہے. الٹیمیٹ یہ بات ہے. جو اللہ کے ولی نا نظر سے پھیرتے ہیں دل ان کے حوالے خمسہ باطن جاگے ہوتے ہیں. ان میں باطن پرواز شروع ہو گئی ہوتی ہیں. ایک بار شاید آپ نے بہت بڑا واقعہ سنا ہوگا کہ خواجہ اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا سعودیہ نے حج کیا عمرہ کر کے آئے نا تو آپ نے چلا کیا 10 سال کے بعد 40 دن میں چلے میں آپ کو طاقت حاصل ہوئی. اس وقت آپ کی عمر تھی 90 ہے. جب آپ انڈیا میں دیش شریف لے کے گئے تو آپ کو روحانی طاقت ملی. یہی جو خمسہ باطنی آپ کے بیدار ہو چکے تھے. قوت مدرکہ قوت متصرفہ آپ کو مل چکی تھی. اب مجمع بیٹھا ہوا ہے نا آپ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنے کا مجمع ہوتا ہے نا 100 کا 5 کا 10 کا 20 کا وہ نہ کلمہ میں آیا. آپ نے اس سمجھ سے غالباً 1.5 یا 2 سال میں آپ نے 90 لاکھ سے لے کر آپ نے 1 کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا. سکھ ہندو اب ان کے دربار میں نان مسلم ہو جاتے ہیں, وہ رہ جاتے ہیں. ہم لوگ بھی اجمیر سے آئے ہیں, امیر کے پاس سے آئے ہیں, ہمیں بھی ان کا خیال ہے. ہمارے بھی جو پردادا ہوا تو نہیں کیا تھے. ٹھیک ہے نا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نے اپنا کیا کیا حواس خمسہ باطنی زندہ کر کے اللہ کی طاقت سے اللہ کے حکم سے اللہ کی برکت سے آپ نے وہ قوت مدرکہ اور قوت متصرفہ کو اتنا استعمال کیا. ایسے بولتے تھے ایسے جہاں امی جاتی تھی ایک نورانی لے جاتی تھی تو اس کا دل جادو ادھر وہ فوری کلمہ پڑھ لیتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ وائنم کا اتنا کافی ہے کہ بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی باطن کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ 90 یہ نام کو میں نے بتا دیا 4 اینگل ہیں. آپ 30 ڈگری کو اوپر کریں گے مشکل ہو جائے گا. آپ 90 ڈگری کا جتائیں گے. اس کے بعد آنکھیں بند کر آگے کریں, سامنے اللہ تعالیٰ کی نام ہے اس کو تصور کریں. اس میں آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے, کنسنٹریٹ کرنا ہے, اس میں غرق ہونا ہے, اس میں ڈوب جانا ہے, اس میں استغراق حاصل کرنا ہے. استغراق جب حاصل کریں گے آپ تو کیا ہوگا آپ کے ہمارے خمسہ ظاہری وہ بند ہو جائیں گے. اتنا بند ہو جائے گا اگر آپ کامیاب ہو گئے نا حواس خمسہ ظاہری بند کرنے میں تو آٹومیٹک آپ کے حواس خمسہ باطنی کھل جائے گی. جب آپ کے حواس خمسہ باطنی کھلیں گے تو کیا ہوگا آپ کا اس میں پہلا اسٹیپ کیا ہوگا جو اس میں اللہ کی ذات کا آپ نے نام کیا نا شروع اس میں اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیاں آنے شروع ہوئی. یہ مطلب جو آپ کا باتیں سے شروع ہو گیا نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیاں آنے شروع ہو جائے گی, انوار شروع ہو جائے گی.
اور جو چونکہ آپ نے 90 ایڈ کیا ہے تو 90 میں یہ جنات ہیں جو ہماری مخلوق ہے، ارواح ہیں، اس میں آپ کو جنات، انسانی جنات جو ہیں، سوری جو مطلب اچھے جنات مسلمان جنات سے ملاقات ہو سکتی ہے، جو ارواح ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے ارواح سے ملاقات جو دنیا میں ان کی ارواح ہو سکتی ہے۔ تو اس میٹنگ میں آپ کو یہ چیزیں آپ جنت کی سیر کر سکتی ہیں۔ آپ کو نظارہ ہے کب پھیلا ہے جب آپ کی باتیں پر بات شروع ہوگی نا، آپ ایک سیکنڈ میں تنی کہاں میں جا کے چلے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو آپ چاہیں گے ٹھیک ہے میں سونا ہے تو واپس آ جائیں، اپنے خیال کو واپس لے آئیں، فزیکلی آپ وہاں کا اپنے کو پائیں گے۔ یہ ہے باطنی سفر کا پہلا دن کہ آپ نے فوکس کیا اللہ کے، اس میں اللہ کی ذات کو فوکس کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنا فوکس کیا کہ اتنا فوکس کیا کہ حوادث خمسہ ظاہری بند ہو گئے۔ جب حوادث خمسہ ظاہری بند ہوئے، حوادث خمسہ ظاہری باطنی کھل گئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو اس میں آپ میں تجلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اس میں سورج سے زیادہ تجلی آنی شروع ہوگی، اس میں کیا ہوگا، اس میں انوار آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ انسان جو ہے وہ جان بیٹھا ہوگا نا، اس کی سب نور بھر جائے گا۔ جب نور بھرے گا خود محسوس کرے گا، پہلے دن تو وہ گھبرا جائے گا نا کہ یار کیا ہو گیا، ہوتا ہے میں نے مدد ملا ہوں، بہت گھبرا گیا، اس نے بند کر دی ہوئی۔ نیکسٹ ڈے جا کے دوبارہ اس کو ہمت ہوئی تو اس نے دوبارہ اپنا اس سگڑا کا عمل شروع کیا۔ اس کے بعد جب آپ کا عمل شروع ہوگا تو پھر آپ کے وہ کیا ہوگا، آپ کی باطنی سیر شروع ہو جائے گی، جو آپ کو فرشتے مل سکتے ہیں، انوار روحیں ارواح اور جنات، مسلمان جنات ہیں وہ آپ ملیں گے آپ کو، اور پھر فطرت کی ہر چیز جو ہوگی نا وہ آپ کی رہنمائی کرے گی، یہ کرو، بزرگ آپ آئیں گے باطن میں وہ آپ کو بتائیں گے یار ایسے کرو ایسے کرو، اس طرح آپ کو بات شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ اس میں کوئی 1 2 دن 4 دن ہفتے 10 مہینہ سائیکل پہ کر لیں، پھر آپ جو ہے نا اس کا 60 پہ کلیئر کر لیں، پھر اس میں مہینہ دن نہ کریں، اس کے بعد 3rd ایئر کر لیں، اس کے بعد 0 کر لیں، ایسے ایسے اس کے پرواد آپ اوپر سے اوپر جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ مقام ہے انا۔ اس کے بارے میں 2 الفاظ کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان اس اسٹیج پہ آتا ہے، اس اسٹیج میں آنے کی واحد شرط یہ ہے کہ یہاں پہ دو ہی نہیں ہے، دیر از نو ورڈ لائک ٹو ہیئر، دیر از نو ورڈ لائک ٹو، یہاں پہ 2 لفظ نہیں ہیں۔ دیکھو 2 کے لیے ایک ہوتا ہے دیکھنے والا، ایک دکھانے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس مقام پہ جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی انسان جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ختم نہ کر دے، مرنے سے پہلے نہ مر جائے، وہ اس مقام پہ جا ہی نہیں سکتا۔ دیکھو نا اگر جانے کا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، مقام لا الہ الا اللہ، مقام ہے نا، اللہ کہتا ہے میرا مقام ہے، مقام حدیت ہے، وحدہ لا شریک ہے، مقام عین ہے، مقام فقر ہے۔ اب یہاں پہ جب کوئی جائے گا تو وہ اس کو دیکھنا ہے، وہ اس کو دیکھ دو گے نا، تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جانے کے لیے اپنی ذات کو ختم کرنا پڑے گا روحانیت کے طور پر، یہ نہیں کہ بالکل زیرو ہو جائے گی، اپنی ذات کو ختم کر کے بندہ یہاں پہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہو کر وہ اللہ کی آنکھ سے خود دیکھے گا، اپنے اللہ کی ذات کرے گا۔ یہ اس مقام کا راز ہے، یہاں پہ 2 ہی نہیں ہے، 2 نہیں ہے، یہاں پہ وحدہ ایک مقام ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کو تھوڑا سا میں ذکر بتایا، آپ کو کوشش کریں آپ اپنی باتیں پر بات شروع کرنے کا، جتنا جتنا آپ مجھ سے پوچھنا مجھ سے پوچھیں۔ میں نے یہ واٹس ایپ پہ ادھر کافی میں نے گروپ سینڈ کیا، مجھے ڈیلی کو بندہ آ رہا ہے، کوئی بتا رہا پوچھ رہے ہیں لوگوں نا ٹرینڈ آیا بھی یہ کیسے کرنا ہے، وہ مجھے پیر ہے، میں کہا پیر کوئی نہیں آ رہا ہے، ویسے ہی شوق ہے مجھے یہ چیزوں کا، تو مجھ سے بہت لوگوں کا فون بھی آتے ہیں اور ای میل آئیں گی، مجھے واٹس ایپ پہ آئیں گی۔ کل مجھے بندہ ملنے کے لیے آیا، وہ آیا تھا نا کل، آپ نہیں تھے، وہ ایک بندہ ایک آیا کرتا کہ مجھے اس کو میں نے تقریباً 2.5 گھنٹے لگا کے میٹو میں اس کو میں نے رات کو بیٹھ کیا، ٹھیک ہے نا، اور ویسے تھا جیسے وہ رو رہا تھا اس کو بندہ ہے، وہ جن کہ میں اس کو بتائی جا رہا تھا یہ چیزیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد بالآخر یہی ہے کہ دنیا میں ہم نے صدا نہیں رہنا، یہاں سے اتنی جانا ہے، اور جا کے ہم نے کدھر جانا ہے، اگر عالمی سجین میں جانا ہے یا عالمی نہیں، معاف کریں سجین میں نہ جائیں، تو اگر ہم مرنے سے پہلے اپنے کو مار دیا تو ہمارا مقام یہ ہوگا، تو ہم نہیں رہے تو ہم علیحدگی میں جائیں گے۔ یہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جب انسان اب باقی کو زندہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے کہ یار تو نے دنیا میں تجھے بھیجا، تو نے وہ مقصد آ تو وہ شروع مخلوقات ہے، تجھے میں خلیفہ بناؤں گا، خلیفہ ہے نہیں یار بندہ خلیفہ نہیں بننے قابل ہے، تو وہ ہے خلیفہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یار کوشش ضرور کرنا ہے، جو آپ سے سوال کرنا ہے بعد میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جانو ماشاء اللہ آپ لوگ آپ کا باطن صاف ہے نا، آپ کے نہیں ہے، آپ لوگ کوشش کرو گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات جلدی شروع ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتی اس میں ڈسائڈ نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو معادلہ کوئی زور نہیں کیا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے،
یہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ نے تصور کیا ہوا ہے اس پہ نور تجلی کرنی شروع ہوئی. جب تجلیاں آ گئی آپ کا سفر شروع ہو گیا. تو آپ یہ جو 4 دن ہو گئے 5 دن ہو گئے, صرف 15 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ صرف آپ نے یہ بچہ کرنی نیت صاف. پھر 15 منٹ سے کب کرنی ہے جب آپ سونے لگے ہیں نا, یا تو آپ ایسے بیٹھ جائیے. یہ بہترین طریقہ ہے. میں مشرق خانہ منہ کا کہنا کہ سیدھا گل کام کر آپ 15 منٹ سے لے کر 20 منٹ 15 منٹ کر لیا آپ آخر, ٹھیک ہے. اس کے بعد 20 منٹ کر لیں, 25 منٹ 30 منٹ کر, آدھا گھنٹہ کافی ہے, ٹھیک ہے. پہلے دن ہو جائے, دوسرے دن ہو جائے, تیسرے دن ہو جائے ہیں, یہ آپ کی اپنی پرواز ہے. آپ کی استغراق کیسے, اس میں بنیاد یہ ہے کہ استغراق کیسے کرنا ہے. آپ کس حد تک آپ کی طاقت ہے کہ آپ استغراق حاصل کرتے, غرق ہو جاتی ہو, آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کو ڈبو دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس میں شرط ہے, اس میں شرط یہ استغراق کی ہے. جب استغراق ہوگا تو واقع خمدہ ظاہری بند ہوں گے. جب واقع خمدہ ظاہری بند ہوں گے تو واقع خمدہ باطنی کھل جائیں گے. اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو نا نام ہے نا اس پہ تجلیاں آئیں گی, اور آپ کا باطن وہ کے بعد لامتناہی مقامات ہیں, کیا آپ کو ملتا ہے کیا نہیں ملتا, اللہ آپ کو کیا دکھاتے ہیں, کس مقام پہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اسی اینگل میں کہیں چلے گئے. یہ اللہ کی عطا, اللہ کی دین ہے, ٹھیک. یہ آپ کی محبت پہ, آپ کی عشق پہ, آپ کی تڑپ پر, آپ کی استغراق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو امید ہے آپ لوگ انشاءاللہ اس باقی سفر کو ضرور آغاز کریں گے. اب ہم چند سیکنڈ کے لیے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کوشش کرتے ہیں 90 اینگل کا قائم کر کے, ٹھیک ہے. لائٹیں آف کر دو ایسی, اس کے بعد ہم اس کو آپ دیکھیں نا, نہیں پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا دیکھ لیں, اور 2 منٹ دیکھنے کے بعد نا 90 اینگل قائم کر کے نا تو اس پہ آپ کا فوکس کرے گا, اور آنکھیں بند کرنا ہے. کھانا اچھا بھائی.